بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی اسی سلسلے کا یہ 188واں پروگرام ہے۔ بات چل رہی تھی پاکستان میں اور عالم اسلام میں یا دنیا میں دینی قوتوں کے غیر مؤثر اور بظاہر ناکام ہونے کی، اور اس بارے میں لاہور کے ممتاز اسکالر اور دانشور پروفیسر ڈاکٹر محمد امین کی کتاب کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے اس کتاب میں ان دینی قوتوں کی ناکامی یا غیر مؤثر ہونے کے بارے میں سوچنے کے لیے بہت مواد فراہم کیا ہے۔ پچھلی کئی نشستوں میں ہم نے مختلف دینی حلقوں کی ناکامی کے حوالے سے بات کی ہے۔ آج جن بڑی دینی تحریکوں کی ناکامی یا غیر مؤثر ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ہمارے ہاں کی مشہور تبلیغی جماعتیں، یعنی خود تبلیغی جماعت اور پھر ایک دعوت اسلامی، ان دو کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ اس کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے مطابق تبلیغی جماعت جو اتنی بڑی جماعت ہے، جس میں لاکھوں لوگ ان کے دروس میں، ان کی محفلوں میں، ان کے چلوں میں، ان کے سیروزہ میں شرکت کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر امین کے مطابق ہمارے معاشرے میں آخر کوئی مثبت تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے بہت ساری منفرد خصوصیات اس جماعت کی بیان کی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس جماعت نے بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں اور کر رہی ہے۔ سن 1926 میں ایک عالم دین مولانا محمد الیاس کاندھلوی نے، جو مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرید تھے، انہوں نے یہ جماعت قائم کی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد جو دہلی سے نیچے مغربی پنجاب میں یا اس کے قریب کے جو میوات کے علاقے تھے، جہاں کے لوگ کہنے کو تو مسلمان تھے مگر وہ ہندوانہ تہذیب میں اور دیگر تہذیبوں کے زیر اثر اس طرح کی رسوم و رواج میں ملوث تھے کہ ان کو بس برائے نام مسلمان ہی کہا جا سکتا تھا۔ انہیں نماز اور روزے کی سے واقفیت نہیں تھی، ان کو ان کے فرائض کا نہیں پتہ تھا، ان کو کلمہ صحیح نہیں آتا تھا۔ تھے مسلمان اور بڑی جنگجو قوم تھی، بڑی طاقتور اور لڑنے بھڑنے والی۔ اس علاقے میں مولانا الیاس کاندھلوی نے کام شروع کیا، اور اللہ کے فضل سے وہاں کے لاکھوں لوگوں کو نماز روزے کی طرف راغب کیا، اور ان سے بہت ساری برائیاں جو اس معاشرے کی وجہ سے رچ بس گئی تھیں، ان سے ان کو پاک کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا مودودی نے بھی کوئی 39 اور سن 38 کے زمانے میں مولانا الیاس کاندھلوی سے نہ صرف ملاقات کی تھی، بلکہ وہ کچھ عرصے ان کے ساتھ اس علاقے میں رہے تھے اور ان کے ساتھ دورے کیے تھے، اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ مولانا الیاس کو ان کے جہاں اس اچھے کام پر ان کی تائید کی جائے، ان کی ہمت افزائی کی جائے، ساتھ میں کچھ خدشات کا اظہار بھی کیا تھا، اور کچھ ان کی خیال میں جو کچھ کمی تھی وہ بھی ان سے بیان کی تھی۔ اور پھر اکتوبر سن 1939 میں انہوں نے اپنے رسالے ماہنامہ ترجمان قرآن میں بہت ہی تفصیلی تعارف بھی تبلیغی جماعت کا کرایا تھا۔ بعد میں یہ معاملات آگے نہیں چل سکے، اور یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے ملنا تو درکنار، تبلیغی جماعت کی طرف سے جماعت کی پھر مخالفت کا بھی ایک طرح سے
آغاز ہوا۔ اسی جماعت کے دوسرے رہنما مولانا محمد زکریا تھے، انہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے جو تبلیغی جماعت میں ایک طرح سے نصابی کتاب کا درجہ رکھتی ہے، اور بہت ان کی ہر محفل میں اور عام طور پر نماز کے بعد یہ کتاب پڑھ کر، جس میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے قصے ہیں، احادیث بھی ہیں اور ان کا ذکر ہے۔ اب اس تبلیغی جماعت میں پھر بیعت کرانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، پھر بیعت بھی ہونے لگے، مرید اور پیر بھی ہونے لگے، اور پھر لیکن بہرحال یہ دیہاتوں میں جاتے تھے، اور دیہاتوں میں اور گاؤں میں اور کم پڑھے لکھوں لوگوں کو نماز روزہ سکھاتے تھے، کلمہ سکھاتے تھے، دین کی بنیادی باتیں بتاتے تھے۔ لاکھوں لوگوں کو جماعت نے متاثر کیا، اور اس کی کئی وجوہ ڈاکٹر امین نے بیان کی ہیں کہ وہ اختلاف و کشمکش سے بچتے رہتی تھیں، سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتی تھیں، جو کام تھا بس وہ اپنا کرتی رہتی تھیں، ہے نا۔ کاروباری ملازمت اور عارضی طور پر وہ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں، بعد میں وہ ان کے ساتھ رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ان کو وہ اپنے ساتھ لے کر سفر میں بھی جاتے ہیں، اور اپنا خود خرچ کرتے ہیں، اپنا بستر خود اٹھاتے ہیں، مسجدوں میں قیام کرتے ہیں، کسی کے گھر پر نہیں رکتے ہیں، مل کر کھانا پکاتے تھے اور مل کر کھاتے ہیں، اور عام طور پر چنے بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اگر کہیں پکانے کا موقع نہ ملا تو پھر وہ چنوں پر بھی گزارا کرتے ہیں۔ کبھی سال کا چلہ کرتے ہیں، کبھی 3 مہینے کا کرتے ہیں، کبھی شب جمعہ وہ گزارتے ہیں یا مسجدوں میں۔ بہرحال یہ بہت ساری ان میں خوبیاں تھیں، مگر بات وہی ہے، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس جماعت کی وجہ سے پاکستانی معاشرے پر یا مسلم معاشرے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا، مسلمان امت کوئی بہتر نہیں ہوئی، ماحول نہیں بدلا، حکومتیں ویسی چلتی رہیں، بے ایمانی ویسے ہی ہوتی رہی، ساری گڑبڑ ویسی جاری رہی۔ اور پھر ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لاکھوں لوگ جو تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، انہوں نے کبھی اس ماحول کو بدلنے، اس معاشرے کو بدلنے کا نہیں سوچا۔ وہ صرف انفرادی طور پر عبادات اور کلمہ اور اس طرح کی چیزیں اور قصے پرانے سناتے رہے۔ تو یہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گفتگو تھی۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں پھر دعوت اسلامی کے بارے میں بھی اور تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ مزید گفتگو کی جائے گی۔ اپن ورثی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔